بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ محبت سے اور اس عقیدے سے درود و سلام پڑھے کہ سید المرسلین خاتم النبیین طبیب قلوب حبیب قلوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پر نور میں زندہ و تبندہ ہیں اور اپنی خصوصی توجہات سے ہمیں فیض یاب فرما رہے ہیں، اور یہ کہ جو بھی اجتماع میں بیمار ہے اس درود کی برکت سے اس کو شفا ملے، جو مقروض ہے اس کو قرض سے نجات ملے، جس کے روزگار کاروبار کے اندر کوئی کمی ہے اللہ اسے رزق کی بھی خوشحالی عطا فرمائے اور علم کی فراوانی عطا فرمائے۔ اس عقیدے اور نظریے سے درود شریف پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلِکَ واصحابِکَ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل پاکستان سنی کانفرنس کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک اسلام، الغالبون، جلالیہ علماء کونسل، ہماری ان ساری تنظیمات نے اور اہل سنت و جماعت کے ہر جو مسلک کے ساتھ مخلص تنظیمات ہیں سب نے یہ پیغام پہنچایا، اور اللہ کے فضل سے یہ ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اب مجھے تو کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی، بلکہ باہر یہ سڑک اور دور تک ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود ہے۔ اللہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سنی کانفرنسز پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوتی رہیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہوتی رہیں۔ آج کی سنی کانفرنس بڑے مخصوص حالات میں ہو رہی ہے۔ مسلک اہل سنت پر اغیار کے حملے تو پہلے ہی تھے، آج جب کچھ اپنوں کی طرف سے اس مسلک سے بے وفائی کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ ہم جو چاہیں کر لیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، اور وہ نظریات جو شیوخ اکابر کی کتابوں میں تھے انہیں تھا کون بول سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے، ہم جو چاہیں شعارات برپا کریں۔ اس حساس موڑ پر آج اس سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو باور کرایا جائے
کہ جو اس کارواں سے جدا ہو کے کہیں اور جا بیٹھا وہ کتنا ہی عظیم پرندہ کیوں نہیں تھا، اب وہ یوں ہے جس شاخ پہ بیٹھتا ہے وہ شاخ ہی جل جاتی ہے، اور جو بھی کہیں سے نکل کر آ کے ان عقائد کے ساتھ متصف ہوا وہ کانٹا تھا گلاب بن گیا، ذرہ تھا آفتاب بن گیا۔ ہم کچھ تھرڈ پرسن لوگ جو ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں ہم اہل سنت گدیوں کا، پیروں کا، آستانوں کا، مدارس کا، تنظیمات کا، شخصیات کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، مگر آج کے اس اجتماع سے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلک پیروں کا، گدیوں کا، مدارس کا، تنظیمات کا، آستانوں کا محتاج نہیں۔ وہ مرکز ہمارے ضرور ہیں، ہم ان سے فیض پاتے ہیں، لیکن اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر مسلک نہیں چلے گا تو وہ غلط فہمی دور کریں، وہ مسلک کے بغیر نہیں چلیں گے، مسلک تو ان کے بغیر بھی چلتا رہے گا۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ کانفرنس کرنی پڑی۔ حملہ آور جو تھے وہ تو تھے ہی، ہم نے خوارج اور نواسب کے خلاف جنگ لڑی دلیل کی روشنی میں، عقیدہ توحید اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات پر اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اس وقت بھی ہمارے خلاف طوفان بڑے اٹھے، مگر جب وہ ہم پہ الزام لگاتے تھے تو اہل سنت اس پر کان نہیں دھرتے تھے، اس لیے اتنا شور نہیں ہوا، ورنہ حملے اس وقت بھی بڑے ہوئے۔ مگر اب ہم نے جب خصوصی طور پر رفض کا محاسبہ کیا، انہوں نے جب شور مچایا تو ہمارے اندر سے لوگ ان کے سپانسر بنے اور مسلک پہ ظلم ڈھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایک طبقہ ایسا درمیان میں مارز وجود میں آ گیا جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، علم رکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث ہیں، پیر طریقت ہیں، لیڈر ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، مسلک لٹ رہا ہے، یہ مانتے ہیں، مجھے فون کر کے خود کہتے ہیں کہ تنہا تم لڑ رہے ہو، لیکن ابھی ہمارا نام نہ لینا کہ ہم بھی تمہیں صحیح کہتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے بھی اس دین کے تحفظ کی وجہ سے شکوہ ہے، اور ان کے نام یہ شعر کر رہا ہوں۔ نگی چادر تان کے سو گئے، ہر پیر کو دیکھو، ایک تو وہ بی ٹیم ہے روافظ کی، ایک خود روافظ ہیں، اور یہ نور چہرے ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک درمیان میں ٹولہ کیا ہے؟ نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے۔ اگر ہم اپنی پھالیے والی پنجابی میں پڑھیں تو نگی چادر تان کے سہ گئے، نگی چادر تان کے سہ گئے، مالک چور پہچان کے سہ گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ یہ جب مسلک پہ حالات بیت رہے تھے تو ہم نے دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ آج بھی ان کو دعوت ہے، وہ لا تعلقی ٹولہ جن کی وجہ سے مسلک اہل سنت پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، وہ حملہ کرنے والے بھی مجرم ہیں، وہ تو مجرم ہی ہیں۔ یہ کس مرض کا علاج ہے؟ ان کی مسند تدریس، ان کی مسند طریقت، ان کے آستانے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، مگر ان کا شعار یہی ہے
کہ نگی چادر تان کے سینگے، مالک چور پہچان کے سینگے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سینگے۔ لیکن بریلی شریف اور داتا کے ملنگوں نے کہا فکری دیوانے، وہ ملنگ نہیں بہیا، ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آج کا یہ اجتماع صرف میں منظر چاہوں کہ بیان کروں ان چہروں کا، ان چہروں کا، ان چہروں کا، اور ان چہروں کا، ان چہروں کا۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں حیا، کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ جہاں مکس ہوتا ہے، نور کے ساتھ ظلمت بھی آئی ہوئی ہوتی ہے، وہاں نفست چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاں پیور نورانیت ہوتی ہے اس کا منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ الابانہ میں جلد نمبر 1 میں ایک حقیقت لکھی ہے، صفحہ نمبر 94 پہ، اس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، مجمع کے لحاظ سے اور سٹیج کے لحاظ سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النظر فی المصحف عبادت، مصحف قرآن مجید کھول کے دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے وہ حدیث تو سنی رکھی ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن یہاں جو حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں، کہتے ہیں النظر فی المصحف عبادہ والنظر الی الرجل من اہل السنہ، کسی سنی کا چہرہ دیکھنا۔ میں آج کل کے مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کے مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ الابانہ جلد نمبر 1، الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیہ، ابن بطہ جلد نمبر 1، یہ 387 ہجری ان کی وفات ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 94 صفحے پہ لکھا وَالنَّظْرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، کسی سنی کے چہرے کو دیکھنا۔ کیسا سنی؟ لکھا ہے الَّذِي يَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ، جو سنت کا علمبردار ہے، جو سنت کا مبلغ ہے، جو سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْبِدْعِ، اور بدعت سے روکتا ہے۔ ایسے سنی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں عبادہ، ایسے سنی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وجہ ہے ہم خالصیت کے علمبردار ہیں، کیوں ثواب ضائع کریں؟ یہ تو ہوا یہ سٹیج والے، وہ سٹیج والے، اور تم میں سے بھی کتنے مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر عوامی طور پر میں سنی کی بات کروں، چونکہ ہر بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ، سنی حاجی، سنی نمازی، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے۔ خدا کرے کہ کوئی سنی فاسق و فاجر نہ ہو، لیکن اگر سنی خدا نخواستہ فاسق و فاجر بھی ہو، تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا پتہ کیا فتویٰ ہے؟ عوامی سنی، اور عوامی سنی پرہیزگار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، جو عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ان کے فرزند نے طبقات حنابلہ میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ مناقب امام احمد بن حنبل کے اندر یہی بات جو ہے وہ ابن جوزی نے بھی ذکر کی ہے۔ طبقات حنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17،
امام احمد بن حنبل جیسا امام، آپ فرماتے ہیں فساق اہل سنہ، زہاد کی بات نہیں ہو رہی، عباد کی بات نہیں ہو رہی، فساق اہل سنہ اولیاء اللہ، اہل سنت میں خدا نخواستہ کوئی فاسق بھی ہو مگر عقیدہ صحیح ہو، برائلر نہ ہو، پلپلا نہ ہو، پی پی ایس نہ ہو، ٹی ٹی ایس ہو، پکا سنی ہو، اگر خدا نخواستہ فاسق و فاجر بھی ہوا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فساق اہل سنہ اولیاء اللہ، اہل سنت کا فاسق بھی کسی معنی میں آ کے اللہ کا ولی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی جرت جسارت کرے کہ جو کرتے رہو، نہیں، عمل بڑا ضروری ہے، پھر بھی بالآخر رزلٹ تو ایک نکلنا ہے۔ فساق اہل سنہ اولیاء اللہ وزہاد اہل البدع اعداء اللہ۔ اہل بدعت ہے رافضی، اہل بدعت ہے خارجی، اہل بدعت ہے ناسبی، اہل بدعت ہے معتزلی، جبری، قدری، سب کیا کہ ان کا کوئی زاہد ہو، عابد ہو، حد درجہ تہجد گزار ہو، وہ پھر بھی اللہ کا دشمن کہلائے گا۔ اور سنی میں اگر کچے عمل میں کمی رہ گئی، اگر عقیدے میں نہیں، پکا سنی ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رب ولیوں میں شمار کر لے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ صفحہ نمبر 170 ہے، جلد نمبر 1 طبقات حنابلہ کا۔ اب دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب نے جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام سے ان کے فرزند نے یہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے، آگے ابن بطہ نے پوری سند لکھی ہے، اور یہاں پر طبقات حنابلہ کے اندر امام قاضی ابو الحسین محمد بن محمد انہوں نے پوری سند لکھی ہے۔ ان کا تاریخ وصال ان کی 526 ہجری ہے۔ اس زمانے میں یہ سنی کانفرنس کے تذکرے تھے۔ فرماتے ہیں قبور اہل سنہ، سنیوں کی قبریں، عقیدہ کس قدر ضروری ہے اور صحیح ہونا۔ قبور اہل سنہ من اہل الکبائر روضہ، اگرچہ سنی اہل کبائر میں سے ہو، اس کی قبر روضہ ہے، باغ ہے۔ اور دوسری طرف وقبور اہل البدعۃ من الزہاد حفرہ، اور بد عقیدہ ہو، اگرچہ کتنا زاہد ہو، عابد ہو، اس کی قبر گڑھا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شدت نہیں، یہ شروع سے حقیقت آ رہی ہے، اور آپ نے بھی حقیقت بیان کی۔ یہ نیرو مائنڈڈ بات نہیں کسی کی، یہ حقیقت ہے کہ عقیدے کی پختگی اور صحت۔ اور اسی چیز کو جس وقت ابن جوزی نے امام احمد بن حنبل سے سند سے بیان کیا، تو یہاں 185 صفحہ ہے اس مناقب امام احمد بن حنبل کا، لکھا ہے قبور اہل سنہ من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ۔ سنی بندہ ہو، حاجی ہو تو کیا کہنا، نمازی ہو کیا کہنا، عالم فاضل ہو کیا کہنا، پیر طریقت ہو کیا کہنا، شیخ الحدیث ہو کیا کہنا، مذہبی لیڈر ہو کیا کہنا، عوامی سنی خدا نخواستہ اگرچہ فساق میں سے بھی ہو، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی قبر کیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ سارے بولو روضۃ من ریاض الجنہ۔ اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت۔ اور یاد رکھیں یہ عقیدے کے پیپر کی گارنٹی ہے، باقی عمل کا تو علیحدہ حساب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو عقیدے کی بنیاد پر اس کو قبر میں یہ سہولت مل رہی ہے۔ فرمایا قبور اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ وقبور اہل البدع
من الزہاد حفرۃ من حفر النار. بد عقیدہ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اہل سنت زہاد تو اپنی رہے اپنی جگہ، جو بد عقیدہ زاہد بھی ہو، کیونکہ نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب عقیدہ صحیح ہو. یہ شروع سے آ رہا ہے، اس پر میں ہزاروں تصریحات پیش کر سکتا ہوں. تو اس لیے آج جس منظر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج والے انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ سٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں بیٹھ کے آج یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا تھا جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر، جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. روضۃ من ریاض الجنہ، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے. اہل سنت ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم مسلم ہیں تو مسلم ہوتے ہوئے کیا سنی بھی کہلوائیں؟ کتنا ضروری ہے؟ اس پر میں کئی تقریریں کر چکا ہوں. اب اختصار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا، جب اسلام کے اندر فرقہ واریت آئی، قدری آئے، جبری آئے، معتزلہ آئے، خوارج آئے، روافض آئے، نواسب آئے. نام وہ بھی اسلام کے لے رہے تھے اور اکثر کلمہ بھی یہی پڑھ رہے تھے. تو اس زمانے میں حق پرستوں نے گالی سے بچنے کے لیے کہ ہم وہ غلط عقیدے والے نہیں، ہمیں وہ کوئی نہ سمجھو، اپنا آپ بچایا اور سنی کہلوایا. ہمیں رافضی کوئی نہ کہے، خارجی کوئی نہ کہے، معتزلہ کوئی نہ کہے. کیوں؟ ہم سنی ہیں، کلمہ گو وہ بھی ہیں، کلمہ گو ہم بھی ہیں، مگر ہم وہ والے نہیں ہیں. یہ پہچان اس وقت صحابہ و تابعین کے ہوتے ہوئے یہ شروع ہوئی. اصل میں قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات کا مصداق معصور تفسیر میں اسی کے ساتھ بیان کیا گیا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تفسیر در منصور کے اندر اور اس کے علاوہ الابانہ کے اندر اس کی جو تفسیر ہے وہ کیا لکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت بخشنے والا ہوں اس بندے کو جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے نیک کام کی، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ثُمَّ اهْتَدَىٰ. یہ ثُمَّ اهْتَدَىٰ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سند سے یہ تفسیر در منصور میں موجود ہے، الابانہ کے اندر یہ تفسیر موجود ہے. ثم اهتدى، یہ ہے ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعہ، کہ پھر ڈٹ گیا مسلک اہل سنت پہ، پکا رہا، قائم رہا. وہ ایوانہ میں لازم السنت والجماعہ، اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریے کو پختگی سے تھامے رکھا، اس پہ قائم رہا. یہ اس زمانے میں تابعین تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ تفسیر کر رہے تھے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب افتراق امت کی بات کی گئی، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا،
نجات والوں کا نام پوچھا گیا. ایک میں ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ نجات والے ہوں گے 73 فرقوں میں سے وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ موجود ہوں گے. دوسری میں صرف جماعت کا ذکر ہے، اور تیسری کے اندر اہل سنت و جماعت کا ذکر ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت. الملل والنحل شارستانی کی اس کے اندر جو الفاظ ہیں جلد نمبر 1 میں وہ یہ الفاظ ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ. غیب کی خبر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں، امت اجابت میں، امت دعوت تو پوری انسانیت ہے، میری امت میں یعنی جنہوں نے میرا کلمہ پڑھنا ان کے اندر کچھ وقت کے بعد فرقے بن جائیں گے. الناجیہ منہا واحدہ، ان میں سے نجات والا ایک ہوگا. والباقون ہلکا، اور باقی سب ہلاکت میں ہوں گے. قیلا ومن الناجیہ، ناجیہ کون ہوگا؟ قال اہل السنت والجماعہ. سند کے لحاظ سے سیاح کی جو مرویات ہیں ہم مکمل اس کی بحث کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگ ہیں لبرل، اوپر وحدت ادیان کا ایجنڈا ہے امریکہ کا، اور نیچے وہ وحدت مسالک کے دائی ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے. الفاظ متعدد ہیں لیکن اصل حدیث ضعف سے پاک ہے یہ حدیث جس کے اندر اس چیز کا، اس خبر کا ذکر ہے. قیل وما السنت والجماعہ، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت اور جماعت یہ کیا چیز ہے؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس رستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس رستے کو ہی سنی راستہ کہا جاتا ہے. اور پھر الجماع کے لحاظ سے التبصیر کے اندر التبصیر فی الدین و تمییز الفرقۃ الناجیہ عن الفرق الہالکین، ابو مظفر اسفرائینی نے بڑی اس پر تفصیلاً بحث کی. آج اتنا ہی اس سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یہ لفظ اہل سنت کا دوسرا نام ہے. هذه صفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے، تو اس فرائنی نے کہا یہاں سے روافض، خوارج، نواسب سب کو نکالا ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ سارے صحابہ پہ تان کرتے ہیں. اگر صحابہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو سنی رکھتے ہیں، لہذا جن کا راستہ صحابہ والا راستہ ہو سکتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہو سکتے ہیں. یہاں اس بحث کے اندر اگر میں چند نشانیاں ذکر کر دوں اہل سنت کی تو اس سے آسانی ہو جائے گی. سنی کون؟ سنی کون؟ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے کہ ہم بھی سنی ہیں، اور کبھی وہ رجسٹریشن کرا لیتے ہیں اہل سنت والجماعت. یوں والجماعت کہہ لینے سے کچھ نہیں بنتا، اصل میں والجماعت جو پنجابی والی والجماعت ہے اس کا شروع سے دیکھنا پڑتا. نشانیاں کیا ہیں؟ تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نشانی سننا اور اپنے سینے میں جھانکنا.
اب جب پوری نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان اکابر کے لیے دعا کرنا جن کی کوششوں سے آج بھی وہ صفہ والا عقیدہ تیرے سینے میں محفوظ ہے۔ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے سنی کی نشانی بیان کی۔ اب جب ایک حقیقت سامنے آتی ہے تو ہر کسی کی رال ٹپکتی ہے کہ میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں۔ ارے روافظ اور نواسب تو کیا، یہ لفظ اتنی اٹریکشن والا ہے کہ یہ شیعوں کی پوری کتاب ہے، الشیعۃ ہم اہل السنہ۔ کسریاں دے گھر جا تک الشیعۃ ہم اہل السنہ، یہ پوری کتاب ہے کہ شیعہ ہی سنی ہے، نام ہی اس کا یہ رکھا ہے الشیعۃ ہم اہل السنہ، کہتے اور کوئی سنی نہیں، ہم ہی سنی ہیں۔ اور آگے جو وہ تعویل کرتے ہیں وہ لہذا، لیکن سنی نام کا ان کو بھی لگتا ہے کہ رکھ لیں کسی وقت، ان کو بھی اس میں شوق آتا ہے، نواسب کو آتا ہے، خوارج کو آتا ہے۔ اور میں ایک لفظ میں بات کرتا ہوں، سنی دعوے سے نہیں بنتا، درخت بیج سے پہچانا جاتا ہے یا پھل سے پہچانا جاتا ہے؟ تم بھی بیج دکھاؤ کہاں سے آیا ہے، دیوبند سے آیا ہے، درعیہ سے آیا ہے، یا قم سے آیا ہے، یا مدینہ منورہ سے آیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں فرمایا، الکامل میں حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں فرمایا تھا، ہم کون ہیں؟ ہمیں فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور قیامت تک تم حق کا نکھار ہو۔ اہل حق اہل سنت کہلائیں گے، اور اہل سنت پہ جھگڑا ہو جائے گا، کوئی کہے میں سنی ہوں، کوئی کہے گا میں سنی ہوں۔ تو میری بات بتا دینا، سنی وہ ہے کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم ہو اسے سنی کہا جائے گا۔ حیدر انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اب یہ علامت پر کسی کو گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ ہم میں سے کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے؟ اس سعادت پہ سارے خوش ہیں؟ ہمارا سینہ کوئی چیرے، دل کے آدھے حصے پہ امام حسن، دل کے دوسرے حصے پہ امام حسین، یہی سب کا عقیدہ، یہی تمنا ہے۔ تو پہلی علامت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بیان کر دی گئی، اور یہ کسی اور میں نہیں، یہ ہم میں ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک طرف تو ویسے ہی جو یزید کے قصیدے پڑھنے والے ہیں وہ قرۃ عین اہل سنہ کی چاشنی کیسے محسوس کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دھڑا جو دعویٰ اپنی زبان سے کرتا ہے کہ ہم محب ہیں ان کے، ہم محب ہیں، یہ کروڑ بار الٹے لٹک کے بھی دعویٰ کریں، سنی تیرا سر فخر سے بلند ہے کہ تجھے یہ سند دربار رسالت سے عطا کر دی گئی ہے، قرۃ عین اہل السنہ۔ اور ساتھ ہی جس وقت اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں تو تفسیر کبیر کے اندر، اور یہی بات روافظ کی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، روافظ کی کشف الغمہ کی جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 107 پر، اور تفسیر کبیر کی جلد نمبر 14 اس کے اندر جز ہے 27واں، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 167 پر کیا لکھا ہے؟ الا
وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ جو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے پرچم کے نیچے فوت ہوا، جس نے زندگی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے جھنڈے کے نیچے گزاری، اسی پر اختتام ہوا، وہ جاتے ہوا دنیا سے کس جماعت میں گیا، وہ کون ہوگا، فرشتوں کے ہاں اس کا تعارف کیا ہوگا؟ جب اس کی روح نکلے گی تو یہ فرشتوں کے ہاں بھی چرچا ہوگا کہ زمانے میں ایک جو اہل سنت و جماعت ہیں ان میں سے ایک شخص فوت ہوا اور اس کی روح جو ہے وہ آج قبض کر دی گئی ہے۔ یہ علامات اگر سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو تو حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ سادات میں سے عظیم سید حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے ہیں، یعنی ان کا پیغام میں اپنی زبان سے بولنے لگا ہوں۔ یہ امام زین العابدین ہوں یا امام باقر ہوں یا امام جعفر صادق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ائمہ اہل بیت مطہرین میں سے کوئی بھی ہوں، اوپر خود مولا علی ہوں، حسنین کریمین ہوں، جس کا خطبہ بھی صحیح سند سے پڑھو گے تو تجھے سنی کی یہ علامتیں ہی نظر آئیں گی۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3، یہاں پر سنی کی علامت امام محمد باقر، امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، آپ ارشاد فرماتے ہیں من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقد جہل السنہ، فرمایا جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا منکر ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا منکر ہو، امام باقر کہتے ہیں میرے سید کے فتوے کے مطابق اسے سنی نہیں کہا جا سکتا۔ سنی وہ ہے جو محبوب کے ان شعروں کی فضیلت کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر، امام مالک رحمت اللہ علیہم، ایک ایک امام کی بات ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک الابانہ کے اندر آپ کا یہ نظریہ اتنا واضح ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اور یہ سبق ہے آج کا خصوصی طور پر بھی، فرماتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر، کان السلف اس زمانے کے اسلاف جو امام مالک کے اسلاف ہیں، اسلاف اپنی اولادوں کو پڑھاتے تھے، سادات اپنی اولادوں کو پڑھاتے تھے، انصار تابعین کی اولادیں ان کا نصاب کیا تھا؟ کہا وہ یہ پڑھاتے تھے یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن، اسلاف اپنی اولادوں کو صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کا یوں درس دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے علامات، یہ طریقہ ہے۔ اور پھر یہ وصیت الامام ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے وصیت لکھی، اس وصیت میں اس کا سرنامہ پڑھیں۔ آج ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے سنی کہلوانے سے وحشت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے سنی کہلوانا پھر کواریت ہے۔ امام اعظم
ابو حنیفہ وہ امت کے عظیم محسن اپنے عہد میں جب لازم ہوا کہ مسلم اور مومن ہوتے ہوئے کچھ اور شرائط سامنے رکھنی چاہیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سنی ہونے کی شرطیں لکھی۔ توجہ کرو، تصور کرو کون سا زمانہ تھا اور کیا ضرورت پیش آئی۔ کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ میں مسلم ہونے کی شرطیں لکھ دوں؟ مسلم اسلام پر کون ہے اس کی شرطیں؟ کیوں لکھا سنی ہونے کی شرطیں؟ اور پھر کیا شرطیں لکھی؟ آج کیا پدی کا شوربہ جو اٹھتا ہے آفتاب و مہتاب کی طرف منہ کر کے معاذ اللہ تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی وصیہ کے آغاز میں یہ الفاظ دیکھو، آپ فرماتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، یہ جان لو۔ کیا جان لو؟ سبق امام صاحب کا جسے پڑھانے کے لیے سنی کانفرنس ہے، کیا سبق ہے؟ فرما ان مذہب اہل السنت والجماعہ الاثنتئی عشر خصلہ، فرما سنی مذہب کی 12 شرطیں ہیں۔ سنی کی، یہاں کوئی کہتا ہے یہ مجدد صاحب گھڑ کے لے آئے ہیں، ارے یہ تو پوری امت کا دھارا ہے۔ نکھر جاؤ جنہیں بے سر و سردار ہونا ہے، نکل جاؤ۔ اگر اہل سنت میں رہنا ہے تو پھر یہ سب کچھ کہنا ہے۔ اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل السنت والجماعہ الاثنتئی عشر خصلہ، 12 شرطیں ہیں۔ آج کسی کو مروڑ اٹھتا ہے افضلیت صدیق اکبر ظنی ہے، یہ اجماعی نہیں۔ کیا حیثیت ہے ان پدیوں کی؟ دور تابعین میں سنیت کی جب شرطیں لکھی جا رہی تھیں، ہم تو اس پلیٹ فارم کی سنی کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی ٹینچ بھاٹا لائے اپنی شریعت پیچھے سے، اپنا شجرہ نسب بتاؤ ہمیں، کہاں سے نکل کے آئے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا فمن کان یستقیم علی ھذی الخصال لا یکون مبتدعا، جس میں یہ 12 کی 12 شرطیں ہوں گی وہ بدعتی نہیں ہے، وہ بدعتی نہیں ہے۔ ولا صاحب ہوا، وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے۔ جس میں یہ 12 شرطیں ہیں وہ بدعقیدہ نہیں ہے۔ ہم نے فارمیلٹی کے لیے سنی کانفرنس نہیں کی، ہر ایک نے جھانکنا ہے اپنے ضمیر میں بھی، رینو کرنا ہے سب کچھ۔ طوفانوں میں نقصان ہو جاتے ہیں لیکن سنبھلنا دیکھنا ہے اپنا آپ۔ فرمایا فمن کان یستقیم علی ھذی الخصال لا یکون مبتدعا ولا صاحب ہوا فعلیکم بھذی الخصال حتی تکونوا فی شفاعت سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے امام کا عقیدہ ستھرا سچا عقیدہ ہے، فرمایا جس بندے کو قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے وہ یہ 12 شرطیں ضرور پوری کرے، سرکار کی شفاعت لینے کے لیے، سنی بننے کے لیے، بدعتی سے اجتناب کے لیے۔ بدعتی نہیں ہوگا اگر یہ 12 شرطیں ہوں گی۔ اب آج میں روزانہ کہتا ہوں نکلو آؤ مقابلے میں، مگر یوں مرے ہوئے ہیں، سانس بھی نہیں آتی، آواز کیوں نہیں آتی؟ میری پاور نہیں، پاور ابو حنیفہ کی ہے، پاور امام جعفر صادق کی ہے، پاور قرآن و سنت کی ہے، پاور مجدد الفیصانی کی ہے، پاور امام احمد رضا بریلوی کی ہے۔ رب تعالیٰ کی قسم آئیں تو صحیح، لائے 2 منٹوں میں الٹا کر کے اللہ کے فضل کی وجہ سے دکھا دیں۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. لبرل کہتا ہے کہ یہ سنی ہونا کیا ہوتا ہے، چونکہ پلے کچھ نہیں اور وعید خود پہ ہی آئے گی، تو سنی ہونا کیا ہوتا ہے؟ ارے سنی ہونا یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا شجرہ نسب ہے. اے امت کی فصلوں کی جڑی بوٹیوں، یہ ہے مکی مدنی پنیری کا باغ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میں صرف ایک شرط پڑھ کے سنا دیتا ہوں 12 میں سے. 12ویں کے نام کی 12 لکھی اور 5 تن پاک کے نام کی 5ویں کیا لکھی؟ کہتے الخامس نقر بأن افضل هذه الامة بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ساری شرطیں سن کے سینے میں دیکھنا، یقیناً سنی ہے تو سینہ مدینہ ہے. یہ ایک سانس میں صدیق صدیق کرتا ہے، دوسری سانس میں علی علی کرتا ہے. یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی. نقر مطلب کیا ہے؟ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ نہیں آئی تھنک یا میرا وجدان یہ ہے، بس میرا خیال یہ ہے، بس یہ بڑی زنی ہے، یہ زنی ہے. وہ زنی والا نقر نہیں ہوتا. زندہ باد. اس واسطے اسلاف سکھاتے تھے صدیق و عمر کا پیار صورتوں کی طرح کہ یہ معیار حق ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور سوچنے کی بات ہے، امام اعظم کے پاس کوئی ولایت چیک کرنے والا تھرمامیٹر نہیں تھا کوئی. یہ لونڈے شیخ الاسلام جو آج آگئے ہیں، یہ برائلر کہ ویسے تو ٹھیک تھا مگر ولایت میں یہ کمی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ لاکھوں ولیوں کے پیشوا، کوئی دوسری قسم نہیں بنا رہے. شرطوں میں وہ قسم بھی ہمیں دکھا دو امام اعظم سے چل کے آنے والی. نقر بأن افضل هذه الامة بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار سے مراد ہے سارے نبیوں کے بعد، کیونکہ آپ کی بعدیت زمانی ہے تو آپ کے بعد کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، اس طرح ذکر اس لیے کر دیا جاتا ہے. اور بعد آپ کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کہتے ہیں ثم عمر. سارا سبق دیکھو، یہ جن کی فقہ پر روزانہ نماز تمہاری صحیح ہوتی ہے تو عقیدہ بھی ان سے سیکھ لو. ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اجمعین کا آج بھی کچھ لوگوں کو نیزہ چبھتا ہے. اجمعین کہتے ہیں لقولہ تعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. فکل من کان اسبق فهو افضل ويحبهم كل مؤمن تقی ويبغضهم كل منافق شقی.
یہاں سے تو لگتا ہے بریلی شریف میں بھی جو آئی ہے شدت ایمان کی یہاں سے ہی چل کے آئی ہے، شکی تک چھوڑ کے آیا اس کو۔ علامات اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک علامت جو اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر امام حسن بن علی بربہاری نے بیان کی، کہتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے ولا یسب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کے بارے میں بک بک نہیں کرتا، اور ساتھ کہتے ہیں ہر چیز زمانہ بدلتا ہے۔ یہ اگلے دن کچھ کالے کالے وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں لگے ہوئے تھے، تو میں نے جب سارا ریکارڈ چیک کیا تو طبقات حنابلہ میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں کئی سندوں سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اذا رأیت الرجل یحب ابا ہریرہ فہو سنی، جب دیکھو کہ کوئی حضرت ابو ہریرہ سے پیار کرتا ہے تو مان جاؤ سنی ہے، ابو ہریرہ کا محب شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سنی کا تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنی ہے، کسی اور دوسرے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی بڑی پتہ کی بات ہے کہ کسی کو سنی پہچاننے کے لیے یہ بھی تاریخ کی صدیوں میں کہ اسے رافضی کیا کہتے ہیں، یہ بھی حوالے ہیں میرے پاس اتنے کہ جس بندے کو رافضی ناسبی کہیں وہ پکا سنی ہوتا ہے، رافضی اسے ناسبی کہیں۔ ایک تو ہے نا وہ خود جو رافضی ہیں ناسبی ہیں، نہیں جسے رافضی ناسبی کہیں وہ بندہ سنی ہوتا ہے، جسے رافضی پتہ چلا سنی بننے کے لیے رافضیوں سے ناسبی کہلوانا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہماری شرط پوری ہے، سب کی شرط۔ آج کئی کیڑے مکوڑے ڈس رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے، او خارجی اکٹھے ہو گئے، ناسبی اکٹھے ہو گئے، قل موتوا بغیظکم۔ یہ تو مدینہ منورہ میں پتہ چل رہا ہے کہ کون اکٹھے ہیں۔ سنی کی شرط یہ ہے کہ اسے رافضی ناسبی کہیں، سنی کی۔ ارے کتنے حوالہ جات اس پر میں مختلف صدیوں سے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ طبقات حنابلہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر کہتے ہیں اذا سمعت الرجل یقول فلان ناسبی فاعلم انہ رافضی، جو بات بات پر تانے دے رافضی کے یہ رافضی ہیں، جان لو پکا رافضی ہے۔ جو دوسروں کو ناسبی کے تانے دے رہا ہے جان لو وہ پکا رافضی ہے خود، اور ساتھ جو ہے یہ ابو زرع کے اعتقاد کے اندر الجامع میں صفحہ نمبر 526 پر لکھا ہے کہ یہ صورتحال اس انداز کی ہے، اما الرافضہ فإنہم یسمون اہل السنت ناسبہ، کہ رافضی وہ ہوتے ہیں جو سنیوں کو ناسبی کہیں، رافضی وہ ہیں جو سنیوں کو ناسبی کہیں۔ تو سنیوں کو ناسبی کہنا یہ رافضیوں کی پرانی بات ہے، پرانا شعار ہے، اور یہ الجامع کے اندر اس کے جو حوالہ جات ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ الجامع یہ ہے، الجامع فی عقائد و رسائل اہل سنہ، اس کے اندر لکھا ہے حرب بن اسماعیل کرمانی کا عقیدہ، 280 ہجری میں وفات ہے حرب بن اسماعیل کرمانی کی، اس زمانے میں 280 ہجری میں وفات ہے۔ اس میں لکھا ہے وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَإِنَّهُمْ يُسَمُّونَ أَهْلَ السُّنَّةِ نَاسِبَةً،
کہ رافضی سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ حوالہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور چلو یہ تو بعد والے ہیں، ابو زرع کا حوالہ بھی اس میں ہے، علامت الرافدہ تسمیتہم اہل سنہ ناسبہ۔ آج یہ بھی جنگ ہے نا، ہم کچھ لوگوں کو رافضی کہتے ہیں اور وہ ہمیں جواباً ناسبی کہتے ہیں۔ وہ انٹرنیشنل لعان شاہ ہم ریکارڈ پر دکھا سکتے ہیں۔ روافض کہتے ہیں کبھی یہ ناسبی ہوتا تھا عرفان شاہ، اب یہ مولائی بن گیا، کبھی ناسبی ہوتا تھا۔ تو پتا چلا جب اس کو رافضی ناسبی کہتے تھے تو سنی تھا، اور اب اگر رافضی کہہ رہے ہیں یہ اب مولائی بنا ہے، تو یہاں پر اکابر پہلے فیصلہ کر گئے ہیں کہ رافضی پہچاننے کی علامت کیا ہے۔ سنی کانفرنس میں یہ بھی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں وہ علامت الرافضہ، روافض کی علامت، یہ ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم 264 ہجری کی وفات ہے جن کا یہ فتویٰ ہے، اس زمانے سے یہ آ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علامت الرافضہ تسمیتہم اہل سنت ناسبہ۔ کسی کو پرکھ نہ ہو کیا رافضی بن چکا ہے، تو اگر وہ سنی کو ناسبی کہے تو پھر پکا رافضی ہے، اگر سنی کو ناسبی کہے۔ لہذا ہم تو النکتۃ للفار لا للقار، ہم تو اپنے اصل پر ہیں، بھٹکے تم ہو۔ اور یہ حقیقت بالکل واضح ہے۔ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ جب ایک سنی عالم دین محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تعظیم صحابہ کا بھی حکم دے تو پھر رافضی اسے خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ رافضی، نقطے پہ غور کرنا، رافضی کمینہ خارجی جو اوریجنل ہے اسے نہیں کچھ کہے گا، کیونکہ آپس میں دونوں کھوٹے سکے ہیں۔ جو اوریجنل ناسبی ہے اسے نہیں تانا دے گا۔ ناسبی جب بھی تانا دے گا تو سنی کو خارجی ہونے کا تانا دے گا، سنی کو ناسبی ہونے کا تانا دے گا، کیونکہ وہ نقصان اس کا سنی کرتا ہے، دوسرے تو ویسے ہی کھوٹے سکے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا، یہ پیر خاص قسم کے ہر پیر نہیں، آدھے جماعت اسلامی میں جا کے بیٹھتے ہیں، تقی عثمانی سے بھی مل لیتے ہیں، نواسب کے اگلے اندر جا بیٹھتے ہیں، خوارج دہر سے دوستیاں ہیں، اور ادھر روافض کے ساتھ بھی یاریاں۔ کچھ تو ہیں ابھی ان کا کہتے ہیں جاکا نہیں کھلا، لیکن یعنی یہ اس طرح دردہ بنے ہوئے ہیں، اور مقابلے ہم سے کرتے ہیں۔ ارے 1 منٹ بولنے کے لیے 50 سالہ کتاب زندگی کی ستھری چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آج تک میں نے زندگی کی کسی ایک گھڑی میں بھی روافض، نواسب، خوارج یا کسی بلا سے دوستی کی ہوتی تو آج میں یوں بے دھڑک نہ بول سکتا۔ مجھے میرے پیر نے گھٹی دی تھی، یہ ان کا فیض ہے، ورنہ گوندلوں کا جٹوں کا کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ فیض ہے، میں بے دھڑک کہہ رہا ہوں۔ کسی ناسبی، کسی خارجی، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ سامنے بٹھا کے مناظرے میں اس کو الٹا کیا ہے، لیکن میں نے یہ ایوارڈ کسی سے نہیں لیا، میں نے کسی کو گھر نہیں آنے دیا۔ باتیں کرتے ہو تو اپنا ماضی لاؤ، اپنا حال لاؤ، اور دعا میری بھی ہے استقامت کی مستقبل کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، مجدد صاحب نے جو کہا تھا، ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم پہ وہ تجربہ ہوا، جو مجدد صاحب نے کہا تھا ہم پہ تجربہ ہوا۔ مجدد صاحب کے مکتوبات شریف کے اندر آپ کا یہ جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں، اب یہ دوسرے ان لوگوں کے ہاتھ میں کبھی دیکھیں مکتوبات شریف، فتاوی رضویہ، کشف المحجوب شریف، پھر ان بزرگوں کے وارث تو ہم ہی ہیں، اور روزانہ میلہ لگا کے دکھاتے ہیں۔ مکتوبات شریف، اس کے اندر
صفحہ نمبر 77 پر یہ لفظ موجود ہیں، بسیار را از علماء کرام اہل سنت کہ منع از افراط محبت می نمائن و در تعظیم و توقیر حضرات خلفائے ثلاثہ می کوشند خوارج می دانند کہ جو علماء اہل سنت میں سے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ خلفائے ثلاثہ کی تعظیم کا بھی سبق دیتا ہے، مجدد صاحب کہتے ہیں روافض اسے خارجی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہے خارجی، یہ تو ہے خارجی۔ میاں تنویر صاحب ہمیں سعادت حاصل ہے، مجددی ہیں، آپ کو ہم سب کو سب پر الزام آیا تو مجدد صاحب لکھ گئے ہیں، یہ مکتوبات کے ساتھ یہ فتاوی رضویہ ہے، میرے امام نے کہا سنیوں کو خارجی کہنا یہ روافض کا شعار ہے۔ صاحب آتا نہیں تو یہ خارجی ہے، چھوڑو اس کو، ان کو پتا خارجی گالی ہے، اور ایسے بندے پر الزام لگاؤ جو سچا ہے اور الزام لگا کہ اس کو متنازع بناؤ۔ یہ تھی ساری سازش، ورنہ تقدس اور ناموس پہ پہرے دینے ہوں تو موقع بڑے تھے اس ملک میں، گالیاں اللہ کو بھی دی گئیں، ان شیروں میں سے کوئی نہیں نکلا۔ ارے جب شیطان تاثیر والا معاملہ تھا کہاں مر گئے تھے یہ سارے؟ اپنے رسول علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا، کوئی کہیں کا ویزا لے گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کسی کی کوئی پالیسی تھی، کسی کی کوئی مصلحت تھی، آج بلوں سے نکل آئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو توہین ناموس رسالت مسئلہ بڑا ہے، مگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا والا مسئلہ بڑا ہی سیریس ہے۔ اگر بطور فرض اس طرح مان لیا جائے، حالانکہ ناموس الوہیت اور ناموس رسالت تو مقدم ہے، تو مان لیا جائے تو طاہر القادری نے تو کہا غلط فہمی ہوئی، اگر سیدہ کے اوپر غیرت پھڑکتی ہے تو اس کے خلاف کیوں نہیں پھڑکی؟ کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، اور ایسے تو کل کی بات ہے، ایک کمینہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے کہ یہ بھٹکتی فاطمہ کون ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی بولا ہے ان ٹھیکیداروں میں سے؟ کیا انہیں روافض کی جڑیں کاٹنے والے پر الزام نظر آیا؟ ورنہ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے تو وہ بھی تو مواقع موجود ہیں، اور میں نے تو 14 صدیوں کا دین بیان کیا، اور اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یہ تک، میں اس پوری ذریت کو کہہ رہا ہوں، مجھے وثوق ہے انشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن اپنی تھپکی کے فیضان اس ناچیز کو عطا فرمائیں گی۔ میں نے مسلک بچایا، یہ تو من گھڑت قصے کہانیوں پہ چلتے ہوئے ریفز کا گھڑا ہوا فلسفہ لے کے بہ گئے۔ میں بتاتا ہوں، لاؤ ان کو کسی کو پکڑ کے سامنے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، کوئی 4 سٹے جھل لینے والا ہو، بیٹھے میرے سامنے، لائیو 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 میں بتاؤں گا، میں نے وہ تقریر کی تھی اور میں ہی ہر جگہ نعرہ لگاتا ہوں، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ۔ اور یاد رکھیں، یہاں جس نے ناسبی کا مجھے تانا دیا، میں کہتا ہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہ بلا مفتی صاحب بھی کراچی سے تشریف لے آئے ہیں، کبھی تم بھی ہوتے تھے لعان شاہ۔ میں اتنا ادب کرتا ہوں، کسی نے ایک لفظ بھی مجھے پڑھایا، بھکی شریف کی گلی سے بھی گزرے تو میں ادب کرتا ہوں، مگر جو مسلک پہ بدمست ہاتھی بن کے چل پڑے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ادب نہیں ہے۔
کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہی تجھ کو کہتے تھے رافضی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بیٹھ کے سن میری غزلیں آج، میں نے تو تیری بڑی منقبتیں سوچی ہوئی تھی، کاش کہ وہ وقت آتا، اور اب بھی اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے۔ تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے مفتی اسحاق صاحب، تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، وہ تیری بڑکیں تھیں عارضی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مولانا ضیاء المصطفیٰ منور صاحب خلیفہ ہیں ان کے، لیکن وہ مسلک کو چھوڑ گئے تو یہ خلافت ان کے گھر چھوڑا۔ یہ علوی صاحب کتنے لوگ ہیں جو چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اگر یہ پیر باز نہ آئے تو پھر ایک دوسرے کو انہوں نے مرید کرنا ہے انشاءاللہ، کوئی سنی ان کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، فکر رضا فکر رضا فکر رضا، اب کبھی زبان پہ آیا لفظ؟ کبھی بھول کے بھی؟ تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، وہ تیری بڑکیں تھیں عارضی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جن پہ غصے میں تو رہا تھوکتا، اب انہی کو ہی ہے یا چاٹتا۔ جن پہ غصے میں تو رہا تھوکتا، اب ان کو ہی ہے تو آ چومتا۔ تیری کیا ادائیں ہیں دوغلی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نہ پاس تجھ کو آبا کا ہے، تھوڑا سا حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ، تھوڑا سا مولانا محمد نواز کیلانی رحمت اللہ علیہ، اپنے اساتذہ کا۔ نہ پاس تجھ کو آبا کا ہے، نہ دین و فکر رضا کا ہے، تیری دشمنوں سے ہے دوستی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تیری دشمنوں سے ہے دوستی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور ہمارا جرم کیا ہے یہ ذہن میں رکھو، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے بڑی تحقیق کے بعد دیکھا کہ اندھیرے میں کچھ چور، پنجابی نے سن لائی ہوئی نا، مسلک اہل سنت کو نقب لگا رہے وہ، اور پھر وہاں بلب کیسے لگایا جائے تاکہ وہ چوری نہ کریں اور حفاظت ہو جائے۔ بڑی ریسرچ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں شریعت کی جو تبلیغ ہے وہ ادھوری ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی نسخہ آدھا بتائیں آدھا نہ بتائیں تو اس کے آگے اثرات پھر ویسے ہی ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا فی کا مثل ام عیسیٰ۔ اس حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جھلک ہے۔ ان کے بارے میں 2 دھڑے مارے گئے، ایک پیار میں مارا گیا، دوسرا بغض میں مارا گیا، اور نجات انہوں نے پائی جنہوں نے پیار کیا بغض نہیں کیا، مگر پیار شریعت سے پوچھ کے کیا۔ ہمارے ملک میں اس وقت روئے زمین پر بڑے بڑے آستانوں پر محافل میں بغض اہل بیت اور بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تو بولا جاتا ہے اور فرض ہے بولنا، مگر جتنا نقصان بغض سے ہوتا ہے اتنا ایک محبت سے بھی ہوتا ہے۔ میرا فتویٰ نہیں، دربار رسالت کا فتویٰ ہے، مسند امام احمد میں ہے، مشکات شریف میں ہے۔ محبت کی ایک ہی قسم بتائی جا رہی ہے، محبت کرو بس جنت، محبت کرو بس جنت، محبت کرو جنت۔ سرکار نے فرمایا نہیں علی، تیری محبت میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا یہلک فی اثنان، میرے کچھ محب بھی جہنمی ہیں۔ یہ ایک حدیث نہیں،
میں اس پر بھی متعدد کتابوں سے یہ حوالے سارے پیش کر سکتا ہوں. کئی لوگ میری محبت میں ہی اگلا قدم جہنم میں رکھیں گے. کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ جیسے بغض علی جہنم ہے، ایسے ہی حب علی جو شریعت کے خلاف ہے وہ بھی جہنم ہے. جنت کی ٹکٹ وہ حب علی ہے جو شریعت سے پوچھ کے کی جاتی ہے. یہ جرم ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں سارے محب علی جنتی نہیں، کیونکہ محب علی کی دو قسمیں سرکار نے بیان کی، مولا علی نے بیان کی، مولا علی کے فتووں میں ہے. اور آج چونکہ رفض تب پروموٹ ہوتا ہے کہ یہ دھاندلی کی جائے کہ جیسی بھی ہے محبت علی تو ہے. کوئی علی کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی نبی کہہ رہا ہے، کوئی خلیفہ بلا فضل کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے. مولا علی نے کہا تھا جو کچھ میں نہیں ہوں، جس نے مجھے وہ کچھ کہا وہ علی علی کرتا، محبت علی کا دم بھرتا جہنم میں جائے گا. جنت میں جو جائے گا بغض سے سینہ خالی ہوگا، بغض علی سے سینہ خالی ہوگا، لیکن دل پیار سے بھرا ہوگا جس محبت کی شریعت اجازت دیتی ہے. اس بنیاد پر یہ ہمارا جرم ہے. اور یہ سارے جرم کرو. جرم میں قل لا تسألون اما اجرمنا کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، آیت کی روشنی میں، کہ مخاطب کے گمان میں جرم ہے. ویسے تو ہمارا جہاد ہے، ہماری شریعت کا حکم ہے، تبلیغ دین ہے، سب پہ فرض ہے. لیکن خطیبوں کی زبانوں پر، نقیبوں سب پر باقاعدہ ایک شعبہ خاموش جا رہا ہے تبلیغ کا، اور اس کی وجہ سے کالے کالے جو ہیں وہ ان کو ورگلاتے ہیں آ کر. اور ساتھ محبت علی، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کی شرطیں ہیں. یہ میرا جرم ہے کہ میں فضائل بتاتا ہوں، ساتھ شرطیں بھی بتاتا ہوں. اور میرے خلاف پراپوگنڈا ہے کہ یہ تو منکر محبت اہل بیت ہے. کیوں؟ میں جب شرطیں بتاتا ہوں تو کالوں کا کاروبار نہیں چلتا، چونکہ شرائط کے مطابق ان کی محبت وہ ثابت ہوتی ہے جو جہنم والوں کی ہے. میں کہہ رہا ہوں آل پاکستان سنی کانفرنس کا بچے بچے کو پیغام ہے، ہر جگہ محبت اہل بیت بیان کرو، فضائل بیان کرو، مگر فضائل کے ساتھ محبت اہل بیت کی شرطیں بھی بیان کرو. اب دیکھو تو صحیح، کبھی ایسا ہوا کہ نماز کی فضیلتیں تو بیان کی جائیں لیکن شرطیں نہ بیان کی جائیں. اور اگر فرض کرو روزانہ نماز کی فضیلت، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کوئی کہے کیسے پڑھنی ہے، شرائط کیا ہے، کوئی یہ چھوڑو بس نماز پڑھو. مطلب کیا ہے؟ ننگی ہو پھر بھی پڑھو، منہ قبلہ کے مخالف ہو پھر بھی پڑھو، بے وضو ہو پھر بھی پڑھو. تو مطلقاً فضائل نماز کے بیان کر کے شرطوں سے پشت پھیر کے یہ نماز کی محبت نہیں، نماز کی دشمنی ہے. میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں محبت اہل بیت فرائض کا فریضہ ہے، بہت بڑا فرض ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں. خدا را شرطیں یاد کرو، شرطیں یاد کرو، یہ فرض ادا کرو، یہ فرض نبھاؤ. لیکن شرطوں کے بغیر کرو گے تو قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ذریعہ جہنم کا بن جائے تو کتنا نقصان ہوگا. میں ہوں اصل محافظ محب اہل بیت، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اس واسطے کہ ساری زندگی شرطوں کے خلاف کرتے رہے، حشر میں صفر نتیجہ ہوا یا جہنم ملی تو کتنا نقصان ہوگا. شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں یہ ہیں، آج صرف 3 بیان کرتا ہوں. قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کوئی ان شرطوں کا انکار کرے میں جواب دے ہوں. محبت اہل بیت ہو یا محبت صحابہ، صرف ایک طرف کی بات نہیں. محبت جو قیامت کے دن نجات دے گی ان ہستیوں کی، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان وجوہ سے ہو جو رب نے شان ان ذاتوں کو عطا فرمائی ہیں، جن کا شریعت میں ثبوت ہے، جو شریعت کے حکم کے مطابق ہیں، جس محبت سے کفر نہیں ہوتا، مقام نبوت پہ حملہ نہیں ہوتا، مقام الوہیت پہ حملہ نہیں ہوتا،
یعنی شرعی محبت، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محبت شریعت کے مطابق ہو. اب صرف محبت جہنم لے جائے تو کتنا نقصان ہے. شریعت کے مطابق، یہ پہلی شرط ہے. دوسری، ان سب کے ساتھ محبت ان کی وجہ سے نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہو، سرکار کی وساطت سے ہو، سرکار کی وجہ سے ہو. اگر یہ چھوڑ کے کوئی محبت کرتا ہے تو باغی ہے شریعت کا، پھر شرط پوری نہیں. کچھ لوگوں کی اس باریکی کی سمجھ نہیں آتی. مجدد صاحب نے کمال لکھا، فرماتے ہیں اگر ان کاڑوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کیا ہوتا تو پھر کچھ گالیاں روزانہ ابو جہل کو بھی دے دیتے. مان لیا ان کا غلط نظریہ کہ یہ جی ہم اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ وہی تو محب اہل بیت ہیں جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ بطور فرض مان لیا جائے تو پھر جن کے صدقے اہل بیت کی محبت ہے اس ذات کے دشمنوں کو تو زیادہ دینی چاہیے. تو ان کالوں میں سے کبھی کو ابو جہل کو بکتا دیکھا گیا؟ کبھی ابو لہب کو بکتے ہوئے پکڑے گئے؟ یہ جب بھی بھونکے صدیق و عمر کو بھونکے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار کے صدقے آل سے پیار ہوتا تو پہلے سرکار کے دشمنوں کے لیے کچھ کرتے. اپنی غلط سوچ کے مطابق جو انہوں نے الزام لگایا ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو مجدد صاحب کہتے ہیں کبھی بھی ان کی محفلوں میں، ان کے مجلسوں میں تبرہ ان پہ تو نہیں کیا جاتا، ان کے تو سگے بھائی بنے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھو دروغ اور حافظہ نے آج 4 صدیاں بعد بھی انہوں نے اپنی غلطی صحیح نہیں کی. مجدد صاحب نے جو نشانی بتائی تھی آج بھی وہی ہے. کیا کہ ان کو ابو جہل سے کوئی دشمنی نہیں کہ دوڑے پڑے تنزیہ تیر مارے اس کو، ملعون کو، ابو لہب اور کفار کو. اگر سرکار کے صدقے آل سے پیار ہوتا تو پھر پہلے تو سرکار کے جو قطعی دشمن ہیں ان کے بارے میں بولا کرتے. دوسری شرط یہ تھی کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سرکار کی وجہ سے ہو، محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکار کی وجہ سے ہو. خوارج کی حب صحابہ کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں؟ نواسب کی کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں؟ روافض کی حب اہل بیت کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں؟ سنی کی کیوں مقبول ہے کہ سرکار کی وجہ سے ہے؟ تیسری شرط، مختصر وقت ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مقبول تب ہے کہ جب دونوں محبتیں بیک وقت ایک سینے میں اکٹھی ہوں، یہ جمع ہوں. اگر ان محبتوں کو آپس میں چڑ ہو کسی ایک محبت کو دوسری کے ساتھ، وہ محبت نہیں، وہ دوزخ ہے، وہ شریعت نہیں، وہ شرارت ہے. فرض ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات نے متحد کر دیا ان دونوں محبتوں کو امت کے لیے، بیک وقت ایک سینے میں دونوں جمع ہوں تو پھر یہ محبت منظور ہے، اور اگر نہ ہوں تو پھر منظور نہیں. اس لیے روافض کروڑ بار کہتے رہے لا یجتمع فی قلب المومن حبی و بغض ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اس کے پیش نظر روافض صرف ایک محبت کے دعوے دار ہیں اور اکیلی سچی ہوتی نہیں ہے. نواسب خوارج صرف ایک محبت کے دعوے دار ہیں، اکیلی سچی ہوتی نہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا جرم ہے، میں 3 شرطیں بتاتا ہوں، اور شرطوں کے بغیر محبت مقبول نہیں ہوتی، فرض محبت ادا ہی نہیں ہوتا. لہذا ہم شریعت سے 2 نمبری نہیں کر سکتے. گالیاں کوئی لاکھوں دے یا کروڑوں دے، یہ دنیا عرضی ہے.
جو اوریجنل دین ہے وہ دین ہم نے پیش کرنا ہے. نہ یہ ہے کہ کارکن تھوڑے ہو جائیں گے، مرید تھوڑے ہو جائیں گے، شاگرد تھوڑے ہو جائیں گے. ویسے جنہیں یہ تھا کہ تھوڑے ہو گئے ہیں وہ بھی اپنے مدارس کا سالانہ جلسہ دیکھیں اور ہمارا بھی دیکھ لیں. وہ چیلیاں والا میں ہے، وہ سالان ختم بخاری کر ہی نہیں سکے. ہماری اپوزیشن بنی تھے، وہ 2-4 ٹنڈ تھے، کس کا ختم بخاری کر؟ کروڑوں سلام ہو مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کو، مگر آج کے نکمے محتمم سے پوچھو وہاں کتنے دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں. تو کمی تو ان کو آئی. مرید سب کے ٹوٹے. ہم نے تو توکل اللہ اذان دی. اور ویسے بھی میرے امام نے کہا تھا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کے بن گئے کیا خار ہم. مجھے قائد اہل سنت، مجھے نابغہ اثر، مجھے فکری قائد، مجھے کیا کیا کہیں، اور میری حق بیانی پر مجھے مغلظات بکیں. تو میرے امام نے پہلے کہہ دیا تھا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں. ہم یقیناً کھٹکتے ہیں کچھ لوگوں کو. پنجابی چاہتے نا فلانا بندہ میں بڑا رڑکتا ہے. میں کہیں رڑکنا مگر کوئی نقصان نہیں. وجہ کیا ہے؟ سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم. خار تھے نہیں، خار کانٹا تھے تو پھول. مگر کوئی خار سمجھتا ہے تو ہم ضرور چبیں گے. جسے ان سے چبن ہے میں چبوں گا آخری دم تک. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اسی شعر پر میں نے لکھا بارہا جب دیس میں چھایا سکوت. وہ جب غیر مقلدیت ایک طوفان تھا ان کی جہادی تنظیم میں، اور کیا کیا غیبانہ جنازہ سیمینار صرف ایک مسئلے پر نہیں تھا، پوری غیر مقلدیت کو ٹھوکنا مقصد تھا. قبضے ہو رہے تھے مساجد پر، آج نام و نشان نظر آتا ہے. پھر واقعہ وہ گوجرا میں 6.5 گھنٹے ریفض کے خلاف، وہ مسجد نمرہ میں مناظرہ، پھر حدود آرڈیننس، پھر غازی ممتاز حسین قادری شہید کے مسئلے پر جہاد. کوئی کسی کی ایک رات نکلوا دے تو بندے اس کا شکر کرتے ہیں. میں نے تو ان کے ساتھ 8 سال نکلوائے. میں ہی تو سامنے تھا اللہ کے فضل سے کہ لوگوں نے جا کے ان کو آستانوں سے کھینچ کے باہر نہیں کیا کہ کہتے نہیں وہ ہمارا پاس ٹھیک ہے، وہ کر رہا، ہم ساتھ ہی ہیں، ہم اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہیں. خیر سپاٹے کرتے رہے. میں نے مشکل وقت ان کا نکالا غازی صاحب والا، ورنہ جب غازی صاحب جیل میں تھے لوگ ان کو کھینچ کے چونکوں میں رگڑتے لا کر کہ کیوں نہیں نکل رہے باہر. مجھ پہ سارے چھوڑ کے بارہا جب دیس میں چھایا سکوت، وقت مشکل میں رہے درکار ہم. سیالوی صاحب محرموں کو ہم میں چاند آیا نظر، بوئے گل تھے اور تھے گلزار ہم. یہ ماضی. محرموں کو ہم میں چاند آیا نظر، بوئے گل تھے اور تھے گلزار ہم. سنیت کی پاسبانی سے ہوئے گالیوں کے قید کے حقدار ہم. اگر ان کو کھلی چھٹی دیتے تو ہو سکتا مجھے سونے کے محل بھی بنا کے دے دیتے. میرے قائد اہل سنت پر نعرے لگا لگا کے جھومتے رہتے. بڑے بڑے نازک محاذوں پر ہم نے قائد اہل سنت لکھ کر ان کے ہاتھ میں دیا، مجھے قائد اہل سنت مت کہو مگر میں تمہیں اہل سنت سے گڑبڑ نہیں کرنے دوں گا. بارہا جب دیس میں چھایا سکوت، وقت مشکل میں رہے درکار ہم. محرموں کو ہم میں چاند آیا نظر، بوئے گل تھے اور تھے گلزار ہم. سنیت کی پاسبانی سے ہوئے گالیوں کے قید کے حقدار ہم. اب میں آپ کو ساتھ ملا کے کہہ رہا تم کوئی بات نہیں، خاک پائے خاندان اہل بیت، الفت اصحاب سے سرشار ہم. ہم غلام 4 یارو 5 تن،
بندگان سید ابرار ہم. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَتَفْتَرِقَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اس پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مقالہ تو پھر ہمیشہ ہی لمبا ہی ہو جاتا ہے. میرا دعویٰ ہے، میں یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں. کیا دعویٰ ہے؟ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، اور ہم ہیں صدیق و عمر والے، عثمان و علی والے. آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں لا تفترقن هذه الامه، یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی. اضلها وشرها الداعی الینا، فرمایا سارے فرقوں میں سے شریر وہ فرقہ ہے جو ہم اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہے. اب سوال پیدا ہوا، محبت اہل بیت کے دعوے دار کو تو جنت ملنی چاہیے، کیا ان کی کوئی علامت بتاؤ مولا علی؟ آپ فرماتے ہیں علامت ان کی یہ ہے، فرمانے لگے یشتمون ابا بکر و عمر، وہ ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر گالیاں ابو بکر و عمر کو دیتے ہیں. پوری مخلوق کے یہ برے لوگ ہیں. ہم ہیں، ہم ہیں حیدر، حیدر، حیدر. حیدر کہنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مصری ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا وہ بیت رضوان میں نہیں تھے نا؟ آپ نے فرمایا نہیں تھے. کہتا وہ بدر میں بھی نہیں تھے نا؟ آپ نہیں تھے. کہتا اللہ اکبر. آپ نے بڑا کمینہ ہے، کہا تو اللہ اکبر ہی تھا. کہا کہ اس نے سمجھا میں نے ان کو منوا لیا حضرت عثمان غنی کے خلاف. آپ نے فرمایا تعال ابین لک، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں. تو نے غلط جگہ پہ اللہ اکبر کا نعرہ غلط مفہوم میں لگایا. اگرچہ اللہ اکبر تو سچے سچا ہے، تو نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی کمی پر خوش ہو کر جو تو کمی سمجھ رہا ہے. فرمایا بدر میں تو سرکار نے ثواب کا بھی وعدہ کیا تھا کہ تم میری شہزادی کے پاس رہو، اجر ملے گا، غنیمت بھی ملے گی. بیت رضوان میں اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کہہ کے فرمایا اب جا، اب جا. تو میں اس پورے طبقے کو جو صحابہ کے خلاف بک 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 کر کے یا تاثر کمی کا دے کے یا تان کر کے پھر حیدر حیدر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس شریعت میں ان جگہوں پہ اللہ اکبر کہنا مقبول نہیں ہوتا، حیدر کہنا کیسے مقبول ہوگا؟ اگرچہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہے، مگر جھوٹا بندہ اللہ اکبر کہہ کے سچا بنے، جھوٹا بندہ حیدر کہہ کے سچا بنے نہیں. ہم ان کو آخری جگہ تک چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ. ہم ہیں علی والے. حیدر، حیدر، یا صدیق، یا علی، یا حسن، یا حسین. میں نے اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا ہے انشاءاللہ. دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند. دوش نبوی نے فتح مکہ کے موقع پر دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند. قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی. دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند. قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی. شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم. پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی.
وہ خلیفہ چہارم مرکز اہل صفا، بستی بستی میں عیاں ہے برکت مولا علی، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی۔ رافضی سن، خارجی سن، رافضی سن، خارجی سن، یہ ہے آصف کی صدا، یوں بیان کرتے ہیں سنی عظمت مولا علی۔ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔